جس گھر میں تصویر ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ایک آدمی بولا کہ مولوی صاحب بات تو صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو فرشتے نہیں آتے، تو ملک الموت کیسے آتا ہے نٹی دبانے؟ تو وہاں کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہاں وہی فرشتہ جاتا ہے جو کتا کے روح کو نکالتا ہے. جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی اس گھر میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا تصویر ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو پردے کا اہتمام ہو. اپنی ماں بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے کہو وہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں رہی بات غیر محرم کون ہے؟ یہ دیور ایک جملہ آ گیا دیور کا. دیور اچھا بہنئی سالی، اس میں بھی مذاق ہو چلتا، شاید چلتا کہ نہیں چلتا ہم نہیں جانتے ہیں. مڑی ہلا رہا ہے. یہ دیور کون ہے؟ دیور کون ہے؟ بھابھی کے دیور کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دیور کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیور موت ہے بھابھی کے لیے. موت ہے، موت. اس لیے جیسے غیر محرم ہے اسی طریقے سے بھابھی کے لیے ایک دیور بھی غیر محرم ہے. اور اسی طریقے سے یہ مذاق سالی بہنے جیجا جی قربان جاؤ یہ صحیح نہیں، وہ بھی غیر محرم ہے. پردے کا حکم ہے. یا میں رستا دیا گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے رب کی طاقت دیکھنی ہے مسلمانوں نوجوانوں. ارے مرغی کو دیکھو، مرغی جانے نا؟ ارے مرغی جانتے ہیں نا؟ یہ پولٹی نہیں، پولٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو پولٹی ایسی کہ جہاں بیٹھا دیجیے کہ وہیں بیٹھ رہے گی. اچھا وہ ہلتی بھی نہیں ہے، ہلاوار ضرورت نہیں سے. یہ مرغی کو لے لو. ایک مرغی جب انڈا دینا شروع کرتی ہے، انڈا دیتی ہے چاہے وہ 20 دے 15 دے 10 دے کچھ بھی دے، اور مرغی جب انڈا پر بیٹھتی ہے بچہ سیبنے کے لیے تو 22 دن سائنس کہتی ہے کہ ایک مرغی انڈے کے اوپر میں 22 دن انڈے کو سیبتی ہے، پھر 22 دن کے بعد بچہ باہر نکلتا ہے. اب بچے تو باہر نکل گئے، اب اس کا ابا کون ہے یہ ہم نہیں بتا پائیں گے. اچھا دیکھیے گا کیا اللہ کی شان ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، میرے بچوں نوجوانوں، میرے رب کی شان دیکھو. انڈا سے بچہ نکلا، ایک طرف چاول رکھ دو، ایک طرف کنکر رکھ دو، کنکر مٹی کنکر رکھ دو، بالو رکھ دو، ایک طرف چاول رکھ دو. وہ بچے انڈے سے نکلے، جیسے ہی انڈا سے نکلا وہ کنکر کے طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا، وہ چاول کی طرف بڑھائے گا. ارے ابھی تو انڈا سے نکلا ہے، اسے پتا کیسے ہے کہ میری غذا چاول ہے، میری غذا کنکر نہیں ہے؟ یہی تو میرے رب کی پاور ہے، طاقت ہے. اللہ اکبر. یہ تو انڈا میں تھا، اسے پتا کیسے چلا؟ اور قربان جاؤ یہی میرے رب کی شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اسے عقل دی ہے کہ تمہاری خوراک تمہاری غذا یہ کنکر نہیں ہے، یہ چاول ہے، یہ دانہ ہے، یہ گیہوں ہے، یہ بھات ہے. اس لیے میرے نوجوانوں موسیٰ نے کہا تھا، نجومیوں نے کہا فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. فرعون بولا کہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. بولا کن نہیں پیدا ہوا دے. بولا سب تو مور ہاتھ اچھے. فرعون نے جتنی عورتیں حاملہ تھی سب کی حمل کو ختم کروایا. بولا کہ نہیں
کوئی بچہ نہیں چاہیے. اور جو بچہ پیدا ہو گیا اس کو ختم. دیکھو فرعون کہہ رہا تھا ہم موسیٰ کو آنے نہیں دیں گے، اور میرا اللہ کہہ رہا تھا فرعون موسیٰ آئے گا بھی اور ہم اسے پلوا کر تیرے محل میں دکھا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ آئے گا اب وہ پلے گا بھی تیرے محل میں. اللہ اکبر. اور میرے رب کی شان تو دیکھو. قربان جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ نے قصہ بیان کر دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب پیدائش کا وقت شروع ہوا، اچھا اس سپاہی گھر گھر گھومتا تھا، دیکھتا تھا کس عورت کا حمل ہے کہ نہیں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ ابھی تو یہ زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر چیز نیٹ پر، ہر چیز نیٹ پر. اچھا وہ کیا بولتا ہے، وہ کچھ سامان منگانا ہوتا ہے تو کہاں سے منگاتے ہیں؟ آن لائن. ہاں یہ بچہ صحیح بولا، آن لائن. اچھا اس میں ہماری ماں بہنیں بھی بہت اسپیڈ ہے. ابھی کے زمانے میں ہماری ماں بہنیں بھی آن لائن. دیکھیے کتنی بے پردگی کی بات ہے. آن لائن ہماری بیٹیاں فون کرتی ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، آپ گھر کا حاکم ہو، مرد ہو، کل قیامت کے دن بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا. آپ گھر کا حاکم ہو. میری بیٹی آن لائن شاپنگ کرتی ہے، آن لائن مارکیٹنگ کرتی ہے، آن لائن مردوں سے بات کرتی ہے، فلاں سامان چاہیے، ایڈریس بتائیے. ساری باتیں ہو گئی. لپسٹک آن لائن، پاؤڈر آن لائن، ماتھا گریبن آن لائن، ہاتھ کنگن آن لائن، سب کچھ آن لائن. یہاں تک کہ دولہا بھی آن لائن. بس یہ ایک چیز باقی، خالی بچہ آن لائن نہیں ہو رہا. غیر مردوں سے بات کرنا چھوڑ دو میری بیٹیوں، میری بہنوں. یہ حرام ہے. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا. تم کیا جواب دو گی میری بیٹی؟ قربان جاؤ. عورت کی آواز بھی پردہ ہے. کوئی غیر محرم عورت کی آواز نہ سنے. اور بتایا گیا کہ کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، اگر کسی مرد سے بات کرنا پڑ جائے پردے کی آڑ میں رہ کے، تو ان سے نرمی سے بات مت کرو، آواز کو سخت کرو. عورت کو حکم کا آواز کو سخت کر کے بات کرو. اس لیے پیغام ہماری بہنوں تک، ہماری بیٹیوں تک، ہماری ماؤں تک جانا چاہیے. اس لیے کہ جس گھر کے اندر میں پردہ نہ ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو، اس گھر میں برکتیں نہیں آتی. اس گھر میں پھر وہ شیطان ہی آئے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، کو پیدا کر کے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو، ہم بغیر باپ کا بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے دکھا دیا. تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور قربان جائیے جب بچہ پیدا ہوا گھبرائی، رونے لگی. تو اللہ نے کہا کہ مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے. آواز آئی مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ یا اللہ یہ لوگ بستی والے، محلے والے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچے آئے کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا کہ مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. محلے والے، بستی والے پوچھیں تو بول دینا، جو کچھ پوچھنا اس بچے سے پوچھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے سے پوچھ لو. کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیسے بولے گا؟ قربان جائیے. اللہ نے کہا کہ مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس بچے سے بلوانا میرا کام ہے. اور قربان جائیے ساری دنیا دیکھتی رہ گئی جب لوگوں نے، قوموں نے، لوگوں نے، سرداروں نے حضرت مریم سے پوچھی. مریم نے اشارہ کیا قربان جاؤ بچے کی طرف. بچہ بولنا شروع کیا. قرآن تو پڑھو صحیح. سارے لوگ دنگ رہ گئے. میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے.
اس لیے میرے بچوں میرے اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کے در کے قریب آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ روٹا مارکیٹ ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، دکان بند ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کو دکان بند نہیں۔ اب وہیں پر کوئی ایک فائرنگ کر دے، کھٹا بولے بھایا جلدی بند کر، کی بولے بند دکھ پٹے جلدی کرو۔ کاہے؟ موت سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے، اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں۔ کیا مثال ہے، موت سے ڈر ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں ہے۔ ارے موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے۔ ڈرنے کی ضرورت، ہاں ڈرنا ہے، گناہ کرتے وقت ڈرنا ہے۔ میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میری طرف ایک بالشت بڑھو، ایک بالشت تم بڑھو، ہم تمہارے طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے۔ میرا اللہ آگے کہتا ہے میرا بندہ تم چل کر آؤ، ہم تمہارے طرف دوڑ کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہے کوئی ایسا پیار کرے گا؟ ارے دنیا میں ایسا کوئی پیار کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤ، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے۔ اللہ نے کھانا بند کیا اور اللہ کپڑا پہنانا بند کیا۔ نہیں، گھر کے اندر میں جوان بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، میاں رہنا جا ٹھیک سے رہو، نہیں تو گھوڑ نکل جا۔ بیٹا پھر بھی نہ سمجھے تو بیوی کو بولے گا یار کھانا بند کر دے، میں نہیں کھلوا، میں ہوٹل نہیں چاہے جان۔ بولتا نہیں بولتا کچھ بولا۔ اور قربان جاؤ، اور قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ کیوں اس اللہ سے دور جا رہے ہو؟ اللہ جبکہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے سامنے حاضر ہونا، اللہ اپنے عدالت میں کھڑا کرے گا، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے میرے بچوں؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اچھا، بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی تو انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، جمعے کی نماز بھی پڑھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آج تک ہم صرف جمعہ پڑھتے رہے، بہت سارے بچے نوجوان ہمارے صرف آج تک جمعہ پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہو تو اٹھائیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سارا مجمع تیار ہے۔ یہ پکا بات ہے انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پکا وعدہ ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ آہا، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ بولیے مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا، بھکا نہیں رہے، بکا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ۔ قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، اور قربان جائیے طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، اور قربان جاؤ باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نوجوانوں، آج کوئی مکھیا ہو جائے، آج کوئی ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی ہو جائے، مسجد میں جھاڑو نہیں لگائے گا؟ لگائے گا؟ بولے ایم پی جی نا مسجد میں جھاڑو لگاؤں؟ قربان جاؤ، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، باپ مزدور بنا، باپ مستری بنا، بیٹا مزدور بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسالہ بنا رہے ہیں، گاڑا بنا رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، باپ خانہ کعبہ کی دیواریں جڑ رہی ہے، یہاں تک دیواریں جڑ گئی، اب سیڑھی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، کوئی بلند چیز ہے نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر آگے کی دیواروں کو مکمل کیا جائے۔ تو ایک پتھر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل وہ پتھر اٹھا کے لیا، وہ پتھر اٹھا کے لایا گیا، اسی پر آپ کھڑے ہوئے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ نے اس پتھر کے اوپر میں آپ کے قدموں کا نشان بنا دیا۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ دیکھیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سارا مجمع 4 لاکھ ٹکا خرچہ کر بہن یہ چھان تھوڑی جی مکہ چھنا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منصور اچھا ماشاءاللہ بیٹھیے بیٹھ جائیے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور قربان جائے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کو جہاں رکھا گیا ہے شیشہ میں بند کر دیا گیا ہے جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ایک طواف ان کا مکمل ہو جاتا ہے اللہ ایک طواف کا ثواب عطا فرماتا ہے اور قربان جاؤ ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے مدینہ پہنچے اور راستے میں ایک جگہ قربان جائیے وہاں آپ نے قیام کیا ایک مسجد کی بنیاد وہاں بھی رکھی گئی مسجد قباء اب وہاں مسجد قباء جہاں ہے وہاں سے 4-4.5 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ایک زمین خالی تھی تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے تو پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے باپ نہیں ہے باپ انتقال کر گیا چچا ہے بولا چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ چچا بھی آئے بچے بھی آئے آ کر سلام کیے بیٹھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے کہا یا رسول اللہ میری ہے کہا کہ بیچو گے کہا کہ آپ کیا کریں گے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خرید کر اس پر اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے سبحان اللہ ہم مسجد بنائیں گے تو زمین والا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں پیسے لے کے کیا کروں گا آپ مسجد بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اس زمین کا مالک تم نہیں ہو تم چچا ہو یہ 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں زمین کی قیمت بولو ایک زمین کی قیمت رکھی گئی اس کو بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیمت رہے گی ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا سبحان اللہ اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا مسلمانوں ابھی ہجرت فرما کر لوگ مدینہ پہنچے تھے سونا مکہ میں چھوڑا وہ چاندی مکہ میں چھوڑا زمین مکہ میں چھوڑا کھیت مکہ میں چھوڑا او حویلی مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مسلمان مدینہ گئے تھے لیکن حوصلہ تو دیکھو جذبہ تو دیکھو وہ قربان جاؤ کہا کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں اللہ اکبر کبیرہ اب وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا تو میرے بھائیوں میرے نوجوانوں سنو جنت میں محل کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ سارا مجمع تیار ہے دیکھیے یہ میری بات نہیں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا بہترین گھر بنائے گا اچھا کون بنائے گا جنت میں اللہ گھر بنائے گا کس سے دنیا میں مسجد بناتے ہیں ہم پیسہ دے دیے چندہ دے دیے اور قربان جائیے مزدور کریں گے مستری کریں گے مزدور آئے گا اینٹیں ڈھوئے گا مستری آئے گا وہ دیوار جوڑائی کرے گا پلستر کرے گا ارے مزدوری مستری کرے گا نا ارے بولیے نا بھائی لیکن اللہ جنت میں میرا گھر فرشتوں سے بنائے گا نہیں علماء نے بڑا اچھا نقطہ نکالا
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں رک جاؤ، ملائکہ رک جاؤ، حور و غلمان ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جو گھر اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں مسلمانوں، اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 5 آدمی کوئی ایسا تیار ہو جائیے، رہتی دنیا رہتی زندگی، آج گھر کا حاکم ہم ہیں، کھیت کا مالک ہم ہیں، سونے چاندی کا مالک آج ہم ہیں، گھر کا لیڈر آج ہم ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو۔ ہاں زندگی کا کیا بھروسہ، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، کیوں نہیں رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو۔ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے کوئی ایسا پہلا سخی، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کوئی اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، یہ مسجد کے بہت سارے کام ابھی باقی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے دینے والا، پہلے اس کا نام پیش آ جائے، انشاءاللہ پیش کر دے کہ حضرت 5000 روپے ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ اس مسجد میں تعاون کریں گے، دان کریں گے انشاءاللہ۔ اونار جن آمی دشت دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سارا مجمع اس کے لیے دعا کرے گا۔ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی تیار ہو جائے انشاءاللہ، کوئی 5000 روپے دینے والا پہلا آدمی دیکھتے انشاءاللہ اپنا نام پیش کرے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے الحمدللہ۔ 5000 روپے الحاج خلیل صاحب، حاجی خلیل صاحب پہلا نام، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، حاجی خلیل صاحب ماشاءاللہ، الحاج محمد خلیل صاحب دامت برکات ہوں، ماشاءاللہ۔ ہر جلسے میں ان کا تعاون ہوتا ہے، انہوں نے اپنا نام پیش کیا، اللہ انہار دان تو قبول کرے نو۔ اور جناب محمد زبیر عالم صاحب سمیتی، انہوں نے بھی 2100 روپے دان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد پرویز عالم صاحب سابق پرمکھ 1000 روپے، اور جناب محمد آفاق صاحب دن کھوج 500 روپے، اور یہ جناب عامر صاحب ماشاءاللہ سابق مکھیا رائے پہ 2000 روپے، جناب حاجی ناہید غنی صاحب الحمدللہ انہوں نے بھی 2000 روپے دان کیا ہے، اللہ سب کے دان کو قبول کرے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بھائی پہلا ہمارے حاجی خلیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے نام کو پیش کیا ہے، دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جاؤ 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ، 5000 کوئی بڑی رقم، کوئی موٹی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی آگے حیدر بھائی گل سنور صاحب نے اپنی ماں کے نام سے ماشاءاللہ، گل بیگم مرحومہ کے نام سے الحمدللہ انہوں نے 5000 روپے دان کیا ہے۔ گل سنور بھائی کہ اللہ ان دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں برکت دے، اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہاں دو جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5000 روپے دینے والا۔ 5000 کوئی زیادہ رقم نہیں، گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، گنہگارو گناہوں کی